ماہ ملکہ قسط نمبر 16۔ اپنے روزمرہ کے کام کرتے لوگ ٹولیوں کی صورت جہاز میں گھوم رہے تھے۔ سورج کی حسین دھوپ میں چمکتی بالکنی کی ریلنگ پر دو نفوس ٹیک لگائے موجود تھے، جو اس کے سست روی سے گھون بھرتی دولت مند عورت اور اسے غصہ سے گھورتا کوٹ پینٹ والا CEO۔ جہاز بالآخر الکثیر پر رک چکا تھا اور اب پل کی مدد سے لوگ اس سے اترتے پورٹ پر کھڑے تھے۔ آپ نے وہ سب کیوں کیا؟ نرم فکر مند لہجہ۔ ابھی یہاں کوئی اور ہوتا تو المیرا کو قاتلانہ حملہ کی بنا پر پولیس کے حوالے کر چکا ہوتا۔ فتنہ عورت کو بالآخر سمجھ آ گئی تھی بھومن باقیوں سے کیوں مختلف تھا۔ جوس پیتے وہ نیچے کھڑے لوگوں کے تاثرات پڑھنے میں مصروف تھی۔ کیا کیا میں نے؟ وہ نرم تھا، حساس تھا اور کہیں اندر ایک اچھا انسان بھی۔ وہ آدمی مر بھی سکتا تھا، پرزور لہجہ، مگر سارا مسئلہ ہی یہی تھا تو۔ لاپرواہی سے بال گردن سے ہٹائے، بھومن کی آنکھیں شوق سے بڑی ہوئی۔ آپ جیل جا سکتی تھی المیرا۔ انسان اور ان کی اچھائی سے اعتبار اترے عرصہ ہو چکا تھا۔ کون بھیجتا مجھے؟ وہ دوبارہ سے وہی مہذب چالاک لومڑی بن گئی۔ بھومن کو وہ اپنے بدلتے روپ سے بار بار دھچکے دے رہی تھی۔ تم بھیجتے؟ میرے علاوہ وہاں 2 لوگ اور بھی تھے۔ اسٹرا پر لگے لپسٹک کے نشان کو انگلی سے صاف کیا۔ جہاں ایک قتل سہی، وہاں 3 اور بھی سہی۔ بات کاٹتے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ مسرت، غرور اور غیر دلچسپی، یہ 3 جذبات تھے جو بھومن نے اپنے سامنے کھڑی عورت کے انداز میں محسوس کیے۔ کیا واقعی انسانی جان کی آپ کے نزدیک کوئی قدر نہیں؟ رنج اور ہمدردی کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا سوال۔ المیرا نے ریلنگ سے رخ پھیرا تو دھوپ اس کی پیٹھ سے ٹکرائی۔ اسی وقت رش میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ اسی کا تو انتظار تھا۔ میں کیا، میری اوقات کیا؟ مسکراتے ہوئے وہ بھومن سے قدرے دور ہوئی اور آنے والے کے لیے بازو وا کیے۔ مضبوط قدموں کی چاپ تیز اور بھویں بھینچی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا آنے والا کوئی ضروری کام پسے پشت ڈال کر آ رہا ہو۔ میری گولڈن گرل۔ گل کی اونچی پونی تیز تیز چلنے کے باعث مسلسل اچھل رہی تھی۔ آنکھوں کی بے تابی اور چہرے کی سختی اپنی مطلوبہ شے کو دیکھ کر بدل گئی، یا پھر مطلوبہ شخص کو۔ کیوں بلایا ہے؟ تیز ہوائیں المیرا کی فراک کو اڑا لے جا رہی تھی۔ اچھا بھلا سب الکثیر کے لیے اتر رہے ہیں۔ تمہیں میں کب سے کال کر رہی ہوں، مگر نہیں۔ نخرہ دیکھو اپنا، میں کیوں آؤں تمہیں ریسیو کرنے؟ ڈھیلے پونچھوں والی لڑکی کو دیکھتے وہ بس مسکرائی۔ جان میں جان آ گئی تھی۔ کسی کو تنگ کر کے گل کی گردن کے گرد بازو ڈالتے وہ بھومن کے سامنے تھی۔ تو آنستہ گل، تمہیں واقعی لگتا ہے ایک قتل کی پہیلی حل کر کے تمہاری بہن تمہیں سینے سے لگا کر تعریف کرے گی؟ بظاہر کچھ الفاظ ہی تھے، مگر گل کا کچھ سیکنڈز پہلے کا سارا رو پارا پارا کر گئے۔ المیرا اچھے سے جانتی تھی مسکرا کر کہے گئے یہ کچھ الفاظ سامنے والی کی مسکراہٹیں اڑا لے جائیں گی۔ کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتے۔ اسی وقت اس کے تاثرات بدلے۔ ہیزل آنکھوں کا گہرا زمرد رنگ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ گل کی بے وقوفی، گل کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی اور گل کی کمزوری اس کی بہنیں۔ ایکسکیوز می المیرا، یہ کون ہے؟ بھومن کی بات پر المیرا نے نزاکت سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ گل چاہ کر بھی اس مرد سے نظریں نہ ملا پائی۔ المیرا اتنی ہی آسانی سے کسی کو چھوٹا محسوس کروا دیتی تھی۔ اوہ سو سوری بھومن، آئی فارگاٹ ٹو انٹروڈیوس ہر۔ میری روم میٹ گل۔ کاروباری شائستہ انداز آف وائٹ کوٹ والے آدمی نے گل کو دیکھتے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بھومن پاشا بولا پے تھا، آواز بے کی آئی تھی۔ گل نے اس کے بھیڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر چہرے کو۔ کچھ پل لگے اور وہ پہچان گئی۔ یادداشت کبھی کبھار کام کر ہی جاتی ہے۔ گل جان، سرگوشی کی گئی۔ اعتماد اس قدر چکنا چور ہوا تھا کہ نہ آواز اونچی ہو رہی تھی، نہ نظریں ملائی جا رہی تھی۔ بھومن کا بڑا ہاتھ دیکھتے وہ ٹکرانا تو چاہتی تھی، مگر انکار کیسے کرے؟ لب چباتے اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے اپنی منگیتر کی تصویر نہیں دکھائی۔ المیرا کی بات پر اس کا دھیان بٹا۔ جہاں اس کی توجہ بدلی وہیں گل کی نظریں بھی ہٹی۔ گردن کے بال کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے جو دیکھا ہے کیا وہ حقیقی تھا یا وہم؟ بھومن کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو۔ نرم مسکراتی نظریں المیرا کی طرف تھی۔ ہاتھ پینٹ کی جیب کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے کف پر خون لگا ہے۔ الفاظ زبان سے بجلی کی طرح پھسلے۔ پوری طرح کھلی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ المیرا بھومن دونوں نے اسے دیکھا، اور پھر اس مرد کے کف پر ہاف وائٹ کوٹ کی کلائی پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ گل کی ساکت نگاہیں ان 3 دھبوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے سکی۔
اوہ یہ سادہ سا انداز جیسے روز کی بات ہے. میں صبح اٹھا تھا تب چوٹ لگ گئی تھی. جیب سے رومال نکالتے اس نے خون پہنچا. کل کی یادداشت کے پہیے تیزی سے ہلے اور ذہن کے پردے پر کچھ الفاظ ابھرے. کل بلاگ پر پڑھے جانے والا ایک کمنٹ. میری ایک روم میٹ تھی. ہم 6 دن ایک روم میں ساتھ رہے. کچھ عجیب نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ روز صبح اٹھتی اور اس کی کلائی ہمیشہ زخمی ہوتی, یوں جیسے کسی نے بے تحاشا سوراخ کرنا چاہے ہو. وہ نظر انداز کر دیتی تھی. نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید پھر وہ اچانک غائب نہ ہوتی. کل کی جان میں جان آئی. اعتماد بحال ہوا. تھوڑی سی آگے آئی تو بھمن غیر آرام دہ ہوتے پیچھے ہوا. صبح کیا چوٹ آپ کو خود لگی ہے یا لگائی گئی ہے؟ شک نہیں, جوش, جذبہ, عزم. آنکھوں کی ویرانی میں امید کے روشن جگنو تھے. ایکسکیوز می. نہ سمجھ انداز. کل نے فون کی خاطر جیب میں ہاتھ ڈالا جب المیرا نے اسے کندھوں سے دھکیلتے پیچھے گھسیٹنا شروع کیا. اس کو رہنے دے بھمن, نیا نیا جاسوسی کا شوق چڑھا ہے. کل نے بولنے کے لیے منہ کھولا, البتہ پیچھے جاتے قدم نہیں رکے. چلو نا, اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ المیرا نے اس کی آواز دبانے کے لیے اونچا کہا. وہ پہیلی کے ایک قریبی سرے پر تھی جہاں سے المیرا اسے دور دھکیل رہی ہے. کہیں المیرا کسی کے راز تو نہیں ڈھانپ رہی. کل کی سوچ وہاں جا کر چلنا شروع ہوتی جہاں عام انسان کی سوچ یوں ٹرن مار کر کھائی میں گر جاتی ہے. ہم نے سب کو شک کے دائرے میں رکھنا ہے. المیرا ہاتھ ہٹانا چاہے جب المیرا نے ان پر مزید وزن ڈالا. انہیں تم اس جہاز کے دائرہ میں ہی رہنے دو, مہربانی ہوگی. گردن میں بازو ڈالتے کھینچا. گل اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی اسے پیچھے ہٹا رہی تھی. اسے شک کرنا چاہیے تھا المیرا پر. وہ اس قدر مشکوک تھی مگر اس وقت زیادہ اہم تھا وہ خون آلود مرد. بامشکل گردن موڑ کر بالکنی کا ایک مختصر جائزہ لیا. وہاں کوئی نہیں تھا. اس کی بھویں الجھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور دیکھتی المیرا نے اس کا بازو ایک جست میں کھینچا. ڈائننگ سے باہر کوریڈور کے اندر. چلو چلو, الکثیر جانا ہے. ایک بے وقوف بھی اس کے لہجے میں چھپے طنز کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا. گل کی آنکھیں ناگواری سے چھوٹی ہوئی, یا اگر درست کہو تو وہ اپنے روم میٹ سے ہی بیزار ہو چکی تھی. میں بات کر رہی تھی اس سے. دونوں لفٹ کے سامنے رکی. ہاں, اور اب تم نہیں کر رہی؟ المیرا نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا. گلزان نے اپنی چپکو روم میٹ کو کندھے کے ذریعے دور کیا. وہ ڈیٹ بنی پھر بھی وہیں لٹکی رہی. اگر مجھے کرنی تھی وہ ماہ ملکہ کی بے ایمانی کا نشانہ بنائے. ہمیں اس سے. المیرا نے اس کا جملہ کاٹا. ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتے گل آپا. لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر بڑھی. کیا پتا وہ ایرا غیرا 4 لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا مذاق بناتا ہو. اپنے اندر ڈھیروں وحشت سمائے ہڈیوں کو خنک کر دینے والا جھونکا کل کے اطراف سے گزرا. المیرا عنایت محسن الفاظ کا کھیل بخوبی جانتی تھی. کھیل ہی نہیں, وہ تو خود کو فاتح قرار دیتی تھی. اس کے الفاظ اس کے وجود کا حصہ تھے. پھر کیسے وہ دوسروں کے لیے مہلک نہ ہوتے؟ وہ گل کی کمزوریوں کا استعمال کرنا سیکھ چکی تھی. نہ جانے گل کب خود کا استعمال نہ ہونا سیکھے گی. باب خادم. دوپہر 2:56. الکثیر, مصر. آج 5ویں دن کا مختصر حصہ. ماہ ملکہ نے مصر کے ایک قدیم علاقہ میں گزارنا تھا. مٹی کے گھر اور سمندر کے کنارے بنی جھونپڑیاں, حبس, خنکیاں اور ریت بے تحاشا تھی. کچھ لوگ ان ویران رہائشیوں کو دیکھنے نکل گئے تھے. کچھ سمندر کی جانب مچھلی پکڑنے والوں سے خرید و فروخت کرنے, اور پھر کچھ تھے جو ان دونوں سے بیزار, پانی اور گرمی سے دور جا چکے تھے. شہر سے بالکل ہٹ کر پکی سڑک کے کنارے مٹیالے رنگ کا ریسٹورانٹ بنا تھا. داخلی دروازہ کھلا, دھوپ میں جھلستا درختوں کی اوٹ میں چھپا تھا. اندر ایک طرف اونچی منزلوں میں کمرے اور نیچے پل کے اطراف بانس کی میز پر چھتریاں لگی تھی. سفید آدھے بازوؤں والی بٹن شرٹ کے نیچے نیلی جینز پہنے فاتر اسلام کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی. سخت گرمی سے بچنے کی خاطر وہ درخت کے سایہ میں کھڑا تھا. آس پاس لوگ دروازے سے اندر باہر ہوتے. نہ انہیں اس آدمی سے غرض تھا اور نہ اس آدمی کو ان سے. نگاہیں بار بار کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتی اور ہر بار پہلے سے زیادہ اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہو جاتا. فاتر اسلام ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنائے دور پتھریلی روش کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے منتظر نے آنا تھا. گردن دائیں بائیں چٹکتے بے صبری سے آگے پیچھے ہوا. ایک صبر ہی تو نہیں تھا اس میں. منتظر
بیزار نگاہوں کا تاثر فوراً بدلا اور تبھی دور سے اسے کوئی آتا دکھائی دیا۔ سفید پیلی لکیروں والی فراک اور سر پر سجائی بانس کی بے تحاشا بڑی ٹوپی، جس سے دکھتے بھورے بال ملائم اور چمکدار تھے۔ المیرا عنایت محسن ہاتھ میں پاپ کارن پکڑے اور بغل میں کاٹن کینڈی کی سٹک سنبھالتے اچھلتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کی لاپرواہی فاتر کے تن بدن میں آگ لگا گئی اور کچھ ایسا ہی حال المیرا کا بھی ہوا۔ اچھلتے پاؤں زمین پر آہستہ سے ٹھہرے، آنکھوں پر لگی بھوری سن گلاسز ذرا سا کھسکاتے اس نے فاتر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت آنکھیں گھمائی، قدم مزید سست کر لیے۔ کاٹن کینڈی کو کترتے جو راستہ 2 منٹ میں طے ہونا تھا وہ 4 منٹ اور 44 سیکنڈز میں پار کیا۔ اندر جانے کی جلدی اسے بھی تھی، مگر جو سکون اسے فاتر اسلام کے چہرے پر آتے غصہ کو دیکھ کر ملا تھا وہ سکون کسی ریسٹورنٹ کی عیاشی میں کہاں۔ پاپ کارن کے تھیلے میں ہاتھ مارتی اب وہ بھی درخت کے سایہ میں کھڑی تھی۔ ایکسپائرڈ اینکر نے گھڑی والی کلائی اس کے چہرے کے سامنے کی۔ 15 منٹ لیٹ۔ المیرا نے آرام سے نمکین پاپ کارن کھائے۔ تم انتظار کر رہے تھے؟ اینک ناک کی نوک پر سرکاتے بھوری مسکارے والی پلکوں کو جھپکا۔ میں جہنم کے دروازے پر بھی تمہارا انتظار نہ کروں؟ زہر کن لہجہ میں اس نے گردن نخوت سے ہلائی اور آگے چلنے لگا۔ المیرا کہکا لگا کر ہنسی۔ تمہیں گل نے بلایا ہے؟ قدم سے قدم ملاتے پاپ کارن منہ میں اچالے۔ ظاہر ہے گردن ادھر ادھر گل اور دبیر کو تلاش رہی تھی۔ لسٹ دکھانی ہے دبیر نے۔ اس نے تمہیں سٹینڈ بائی پر کھڑا کیا تھا، چونکہ درختوں کی ایک چھوٹی سی لین سے گزرتے اب وہ ریسٹورنٹ کے مرکزی حصہ اس کے دل میں تھے۔ سامنے سبز شفاف پانی سے بھرا پول، ایک طرف چھتری میز، دوسری جانب کرسیاں اور کرسیوں کے بالکل نیچے المیرا کی ستائشی نگاہیں ٹھہر گئی۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے اسے اپنا آپ پتھر کا ہوتا محسوس ہوا۔ سیڑھیوں سے نیچے تک بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر اس انتظام نے اس کی توجہ اپنی جانب نہیں کھینچی، وہاں بیٹھے لوگوں نے کھینچی تھی۔ ایک چھتری کی اوٹ میں احسان بن نوفل، اس کا منگیتر، ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ ایک غیرت مند عورت کیسے اپنے منگیتر کی بے وفائی قبول کر لے؟ احسان کو دیکھ کر المیرا پہلے تو سٹ پٹائی، پھر الجھی اور پھر اچانک یاد آیا، یہ یقیناً کل کال والی لڑکی ہے۔ جہاز میں قتل ہو گیا، اس آدمی کی عاشقی ہی نہیں ختم ہو رہی۔ منہ میں بڑبڑائی، البتہ انہیں دیکھنا نہیں چھوڑا۔ آگے جاتے فاتر اسلام کو اپنے پیچھے قدموں کی آواز روکی محسوس ہوئی۔ گردن ذرا سی پھیری، ہونٹ خود بخود پتلی لکیر میں کھنچ گئے۔ بی بی چلنا ہے یا دعوت نامہ دوں؟ المیرا نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فی الحال اس کا دماغ کچھ اور بن رہا تھا۔ احسان سامنے تھا، اس کی ایک ٹائم پاس بھی سامنے تھی، ہیرا اس کی انگلی میں تھا اور وہ نقلی بالکل بھی نہیں تھا۔ نیت صاف ہو تو خدا راستے بنا ہی دیتا ہے۔ مسکراتے ہوئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ فاتر کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چھوڑ جاتا ہوں اسے، نہیں یہ بیوقوف راستے میں گم ہو جائے گی۔ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیا۔ درختوں میں چھپے 2 لوگ 4 کرسیوں والے میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دبیر السزار کا کل 6 بجے تک ڈے آف تھا۔ نارنجی رنگ کی ہوڈی اور سیاہ شارٹس پہنے وہ اپنے فون پر بے مقصد انگلیاں چلا رہا تھا۔ وقفہ وقفہ سے ایک نظر اپنے مارول سٹیکر سے سجے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف گل پر بھی ڈال دیتا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ USB کیبل لیپ ٹاپ میں لگاتی لڑکی نے دبیر کے سوال پر گردن اٹھائی۔ چہرے پر معصوم سی الجھن تھی۔ دبیر نے یوں ہی کچھ دیر کے لیے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے سوال کا جواب وہ ابھی تک ڈھونڈ رہا تھا۔ تو تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ احسان کا چہرہ سیکنڈز میں تبدیل ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی مسکان پھیکی ہوئی، پیلی سفید فراک والی لڑکی نے کاٹن کینڈی ابھی بھی بغل میں پھنسائی ہوئی تھی۔ تبھی میرے میسیجز، کالز، ای میلز کسی کا جواب نہیں دے رہے تھے؟ اپنے سر پر المیرا کو دیکھ کر وہ آنکھیں چپکنا بھول گیا۔ منہ یوں کھلا کا کھلا رہ گیا جیسے سامنے منگیتر نہیں مگر مچھ ہو۔ یہ کون ہے احسان؟ پتلی ماڈل جیسے لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا۔ منگنی مجھ سے، معشوقی کسی اور سے؟ میز پر اپنے پاپ کارن رکھتے وہ ہلکا سا جھکی۔ ماڈل لڑکی کے طوطے دونوں ہاتھوں سے اڑے۔ کل نے لب چباتے لیپ ٹاپ کی سطح کو ناخن سے کھرچا۔ سفید نیل پالش نئی نئی لگی تھی۔ تم یہ سب انسانیت کی خاطر نہیں کر رہی؟ پوچھا نہیں، بتایا گیا۔ نیلے پونچھوں والی لڑکی ایک مرتبہ پھر حیران ہوئی۔ دبیر اسے حیران کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے آہستہ سے انہیں انگلی کی پوروں سے دبایا۔ یہ سب میں اپنی ڈگنیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ منگنی، یہ تمہاری منگیتر ہے؟ طوطے اڑے اور وہ اپنی جگہ سے اڑتی ہوئی احسان کے بائیں جانب آئی۔ بیچارہ بے وفا مرد بوکھلا گیا۔ ڈوبی ہوئی
وقت گزاری کو سنبھالے یا ڈوبتی وقت گزاری کو مکھن لگائے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیصلہ ہو گیا، ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانا زیادہ آسان ہے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، لہجہ میں تیش لانے کی ناکام کوشش۔ اصولاً یہ سوال جسے دھوکہ دیا جا رہا وہ پوچھتا ہے۔ ناخنوں پر سے مصنوعی گرد پھونک مارتے اڑائے۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ احسان مٹھیاں بھیجتے میز سے دور ہوا۔ منگیتر کے ہوتے دوسری لڑکی کے ساتھ پھر کیا کر رہے تھے؟ دور کھڑا فاتر ہوا کے گھوڑے پر سوار آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ اسے جانا تھا مگر وہ فتنہ کیا کرے وہ اس کا۔ میں جانتی ہوں مجھے یاسمین نہیں ملے گی، امیدیں لگانا چھوڑ چکی ہوں۔ خدا کبھی مجھے وہ نہیں دیتا جو مجھے چاہیے، مگر اپنی انا عزیز ہے مجھے۔ سامنے بیٹھا مرد خاموش تھا۔ 3 مہینے بعد جب بھی جاؤں گی سب مجھے تانا ماریں گے کہ کیا اکھاڑ لیا ضد میں آ کر۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں اگر اپنی بہن نہیں ملی تو کیا ہوا؟ چہرہ اٹھا کر آسودگی سے مسکرائی۔ اور بہت سی بہنوں کو میں نے بچا لیا۔ تم میری منگیتر نہیں ہو۔ وہ لڑکی بھی احسان کی چیخ پر ڈر گئی۔ کہہ دو یہ انگوٹھی میری ہے اور تمہاری نہیں۔ المیرا پر نہ اس کے اونچے لہجہ کا اثر ہوا نہ آنکھوں میں آتی سرخی سے وہ ڈری۔ یہ انگوٹھی میری ہے۔ لڑکی اکا بکا ہوئے احسان کو دیکھ رہی تھی۔ المیرا مسکرائی۔ احسان کی گردن پر ایک مرتبہ مزید اس نے پھندہ مضبوط کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ انگوٹھی میری ہے۔ یہ عورت میری کچھ نہیں لگتی۔ ماڈل کا ہاتھ پکڑتے وہ منت سماجت والے انداز پر اتر آیا۔ وہ جب تمہاری منگیتر نہیں تو اس کے پاس تمہاری انگوٹھی کیسے ہے؟ آنسو تواتر بہنے لگے۔ مسکارے کی سیاہ ڈوریاں تھوڑی پر پھسلی۔ اس کے پاس بس میری انگوٹھی ہے، وہ میری منگیتر نہیں۔ احسان اپنی بلکتی محبوبہ کو سمجھا رہا تھا۔ المیرا کی نگاہوں میں ایک جتاتا تاثر تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہی تھی۔ اس سب سے دور رہو گل۔ بہت دیر بعد اس نے جھکی نظروں سمیت کہا۔ کیوں؟ شفاف آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ڈٹھائی تھی۔ دبیر نے نہ جواب دیا نہ نظروں کا رخ موڑا۔ میں اسے نہیں جانتا، یا کل بھی میرے دل اپنا بیگ اٹھاتی وہ لڑکی وہاں سے جانے والی تھی۔ المیرا نے اسے نزاکت سے ایک الوداعی ہاتھ ہلایا۔ احسان اب کبھی اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتا، کبھی المیرا کو خون خوار نظروں سے دیکھتا۔ میری انگوٹھی اتارو۔ ایک جست میں اس کے سامنے آ اس کا بایاں ہاتھ پکڑنا چاہا۔ تم تو مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ محبوبہ کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ احسان نے مڑ کر اسے دیکھا اور بس آخری سیڑھی پر تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا مکار عورت۔ اس کی طرف بڑھتے اس نے المیرا کو اونچی آواز میں دھمکی دی۔ ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو اڑاتی ماحول میں ایک سوگوار غمگین باور کروانے والے گیت کی آواز بنا رہی تھی۔ دبیر کی آنکھوں میں وہیں ساکت پن تھا۔ گل کی آنکھوں میں ہمیشہ والی سوالیہ آرزو تھی۔ بروہا ایک لفظ کی سرگوشی اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ فاتر جو ناپسندیدگی سے اپنے سامنے چلتا سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی اب اس کے قریب سے ہوتی باہر کی طرف چلنے لگی۔ تمہاری جان پہلے ہی اس ہیرے میں قید ہے، فخر سے بڑبڑاتے انگوٹھی کو لبوں سے چھوا۔ آخرکار احسان بن نوفل کا باب اس کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اگلے کورے صفحہ پر قلم رکھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ فاتح نے بس ایک بار احسان کو دیکھا۔ وہ بھیک منگوں کی طرح ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ فقیروں کو بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ تو اس سے بھی نیچ ہے۔ دل ہی دل میں احسان بن نوفل پر حقارت بھیجی، سیاہ چشمے درست کیے اور سامنے سے چل کر آتی المیرا کو دیکھا۔ پاپ کارن منہ میں اچھلاتی وہ دور جاتے احسان کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں، جھوٹی معصومانہ نگاہوں کا رتی برابر فاتر پر فرق نہ ہوا۔ ناگواری سے المیرا کو اوپر سے نیچے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ناقابل برداشت فتنہ کہیں کی سرگوشی کی آواز بس اس تک ہی رہی۔ آنکھیں گھماتے المیرا نے کاٹن کینڈی کا آخری نوالہ لیا اور لکڑی کی سٹک ڈسٹ بن کی طرف اچھال دی۔ کائیں کائیں کہیں کا ڈنڈی کوڑا دان سے بالکل 2 انچ کے فاصلے پر گری۔ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھے۔ مصر کا یہ علاقہ یوں تھا جیسے گرم آنچ پر رکھے کفس میں قید خشک شہر۔ کھجور کے ایک تناور درخت کے سائے میں چوکور میز تھا۔ میز کے گرد 4 کرسیاں تھیں اور ہر پر کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اینک ٹوپی پر ٹکائے المیرا، عام حلیہ میں موجود دبیر، بے چینی سے گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے آگے کو ہوا فاتر اور الرٹ سی بیٹھی گل۔ سامنے لیپ ٹاپ کی جلتی اسکرین تھی جس پر ماہ ملکہ کی پچھلے 8 سالوں سے ہونے والی تمام ٹرپس کا پیسنجر نیم ریکارڈ کھلا تھا۔ یہ ایک قدرے خاموش کونا تھا ان کے کام کی نوعیت کے عین مطابق۔ بس یہی موقع ہے سچ اور جھوٹ جاننے کا۔ کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے گل نے ایک ڈرامائی وقفہ لیا۔
اینک کے اوپر سے اپنے تینوں ساتھیوں کو دیکھا۔ المیرا عدم دلچسپی سے ایک پاؤں ہلا رہی تھی۔ دبیر کی رحلت زدہ نگاہیں اٹھنے سے پہلے ہی جھک جاتی اور فاتر اس کا بس نہ چلتا لیپ ٹاپ پکڑ کر خود شروع ہو جاتا۔ بے صبر آدمی۔ اینڈی یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ فی الحال اپنی منگیتر سے کیے ادھورے وعدوں کا غم منا رہا تھا۔ جلدی ڈھونڈو، ہمارے پاس پورا دن نہیں۔ یہاں فاتر سے نے کچھ کہا۔ وہی المیرا کو طنز کا موقع ملا۔ ہاں، اس نے اپنی کھیتوں کو پانی دینا ہے، جلدی کرو۔ فاتر فوراً سیدھا ہوا۔ وہ آدمی جواب نہ دے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ تم لوگوں کو شک ہے کہ قاتل کوئی مستقل مسافر ہے؟ فاتر کے بولنے سے پہلے ہی دبیر نے گل کو مخاطب کرتے کہا۔ یہاں عقل صرف گل کے پاس تھی۔ ہم نے اس شخص کا نام دیکھنا ہے جو ماہ ملکہ میں ضرورت سے زیادہ مرتبہ سفر کرتا ہو۔ ہسپانوی نے مختصر سی گردن ہاں میں ہلائی اور پھر لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ المیرا اور فاتر دونوں کئی سوالات آنکھوں میں لیے دبیر کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس کتنا وقت ہے یہ واپس رکھنے کا؟ کیا کوئی نوٹس کرے گا USB غائب ہے؟ المیرا اور فاتر کو مکمل نظر انداز کرتی گل کی ساری توجہ دبیر پر تھی۔ جواباً اس آدمی نے کندھے اچکائے۔ درخت کے عین نیچے بیٹھی لڑکی کچھ لمحات کے لیے جیسے جم گئی۔ یہ تم نے کیسے چرائی ہے؟ المیرا کونی کی مدد سے میز پر جھکی، زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے میں گیا، اٹھا لی۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے کمرے میں رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لے آیا ہو۔ ہر طرف سناٹا، کوے کی کائیں کائیں کی آواز، پول کے پانی میں ہوئی شڑاب، لیپ ٹاپ پر ہوتی لوڈنگ کی ہلکی سی بپ۔ دبیر غیر سنجیدہ ترین بات بھی سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو جاتا، وہ الگ بات تھی۔ پھر سامنے والے کی شکل پر سوال کا سایہ دیکھ کر بس کندھے اچکا دیتا۔ جو سوچنا ہے سوچ لو۔ ہم پکڑے گئے تو یہ خدشہ گلجان کی طرف سے بلند ہوا۔ تو ہم بولیں گے یہ سب تمہارے کالے کرتوت ہیں۔ ہنستے ہوئے المیرا نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاتر کا مزاج ہمیشہ کی طرح اس عورت کی آواز سن کر بگڑ گیا۔ ہم کیسے مان لیں تم ہمارے ساتھ مخلص ہو بھی تو سکتا ہے تم اس قاتل کی ساتھی ہو اور ہمارے ساتھ ڈبل ایجنٹ کی گیم کھیل رہی ہو۔ فاتر نے تیکھے لہجہ پر بھی المیرا کی مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ میں اگر قاتل کی ساتھی ہوتی سب سے پہلے گولی تمہارے دماغ سے آر پار کرواتی۔ دبیر خاموشی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا رہا۔ گل دل ہی دل میں بچپن سے سیکھی تمام دعاؤں کا ورد کرتی گئی۔ جیسی تم ہو، اپنے مفاد میں ہمیشہ بیچ بھی آؤ۔ منہ پر مارنے والے انداز میں بات واقعی منہ پر ماری۔ تم تین بدبختوں کو خریدے گا کون؟ المیرا کے چہرے پر ناپسندیدگی عیاں تھی۔ بات دبیر کی بھی ہوئی تھی مگر اس کے حصہ کا غصہ بھی فاتر اسلام کو آ گیا۔ گل کی تو چلو اس وقت آنکھیں بند تھی، تم سے خریدے گا بھی کون؟ دبیر نے گل کے سامنے لیپ ٹاپ کیا۔ ماہ ملکہ نے اپنے اکثر آنے والے مسافرین کا نام ہائی لائٹ کر کے ایک الگ فولڈر میں محفوظ کر رکھا تھا۔ تھوڑا وقت لگ گیا کیونکہ اس فائل کا نام کوڈ ورڈز میں ہے، کہتے ساتھ ہی نارنجی ہوڈی کو سرکتے آنکھوں تک لے آیا۔ تو تمہیں کیسے پتا وہ کوڈ؟ فاتر کا تفتیشی لہجہ۔ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو؟ دبیر دوبارہ سے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ یہ علامت تھی کہ میں جواب نہیں دوں گا اور وہاں بیٹھے تینوں جانتے تھے اگر دبیر السزار نہ بولنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سکتی۔ کل کی مرکوز آنکھیں ایک نام سے دوسرے نام پر سفر کر رہی تھی۔ ان میں کل 22 ایسے افراد تھے جن کی عمریں 23 سے 56 سال کے درمیان تھی۔ المیرا نے گل کے کندھے پر سے جھانکا۔ کام ہو جائے تو مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ بروہا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ کیوں، تم مریخ پر جا رہے ہو؟ المیرا کی بے وقوف بات اس نے سن کر بھی انسنی کر دی۔ پول سائڈ سے دور جاتے اس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ المیرا اور فاتر دونوں جانتے تھے وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں۔ واپس گل کی طرف آ۔ ان 22 ناموں میں ہم نے ان کو دیکھنا ہے جو اس وقت جہاز میں موجود ہے۔ نیل پالش والے ناخن کی ایک کلک سے اپنی سرچ کو محدود کیا۔ اب وہاں صرف وہ نام دکھے جو ماہ ملکہ کے 18ویں سفر میں شامل تھے۔ فاتر نے سامنے سے اٹھتے دبیر کی چھوڑی کرسی سنبھالی۔ ایک طرف سے المیرا لیپ ٹاپ پر جھکی تھی، دوسری جانب سے فاتر۔ سکرین ایک پل کو بالکل خالی ہوئی اور پھر دوبارہ کچھ نام آئے۔ 3 لوگ تھے بس۔ گل کے جوش کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ فاتر کی بے چینی اسے کرسی کے بالکل کنارے تک لے آئی تھی اور المیرا وہ اب بلند و بانگ ایک ایک کر کے نام پڑھنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ انا جوزف اٹلی، سعود وزیر قطر، سپنا گورو انڈیا۔ وقت کے دریا میں ایک چھوٹا سا کنکر گرا اور سب کچھ رک گیا۔ ان تینوں کے تاثرات مختلف تھے لیکن ایک چیز مشترکہ، حیرت، المیرا کی بے ساختہ حیرت۔
گلجان کی بے جان حیرت اور آخری نام کے سے بہت قریبی کی ساکت سن خاموش حیرت۔ المیرا نے فاتر کے پتھرائے چہرہ کو دیکھا۔ تم جانتے ہو نا اسے؟ سوال نہیں تھا، طنز تھا، جیسے کہنا ہو دیکھا تمہاری جاننے والی ایک قاتلہ نکلی اور تم مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ فاتر نے جواب نہ دیا، بے یقینی۔ وہ اس وقت خود شوق میں تھا۔ کرسی پر پیچھے ہوتے وہ یکٹک بس اس آخری نام کو دیکھے گیا۔ ہر لکھاری کی الگ وجوہات ہیں شاعر صاحب، آپ اپنی بتائیں۔ وہ الفاظ ابھی بھی اتنے ہی دل آویز تھے جتنے ادا کیے وقت۔ کیا فاتر دھوکہ کھا گیا تھا؟ المیرا اس صدمے میں مبتلا انسان کو دیکھتی اپنی جگہ پر پیچھے ہوئی۔ آج اس کی گردن فخر سے مزید بلند ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی انا کی جنگ میں آس پاس سب بھول جاتے تھے۔ اگر دھیان ہوتا تو دیکھتے کہ درمیان میں بیٹھی ان نیلی آنکھوں میں کس قدر ویرانی تھی۔ یوں لگتا تھا میلوں کی مسافت کے بعد ریگستان کی ریت تک ہاتھ سے ذرا ذرا کر کے پھسلتی گئی ہو۔ گلجان نے 3 بار ایک ہی نام فہرست میں ڈالا، 2 بار اوپر سے نیچے دیکھی، مگر جس ایک کی تلاش تھی وہ موجود ہی نہیں تھی۔ یاسمین جان ماہ ملکہ آئی ہی نہیں، اس کی بہن۔ گلجان اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس خونی جہاز کا حصہ بن گئی۔ بے یقینی، افسوس اور غرور، اس میز کے 3 موجودہ جذبات، اور سب سے واضح ترین بھی ان سے بہت دور۔ اگر تم دیکھو تو نارنجی رنگ کی جھلک سے دکھے گی۔ لکڑی کے بنے ایک چھجے تلے دبیر السزار گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میز گول تھا جس کے عین درمیان سے 3 پائپ منہ نکال رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی نالی دبیر کے ہاتھ میں بھی تھی۔ کونیوں کی مدد سے آگے ہوئے اس نے پائپ لبوں کے درمیان دبایا۔ ہلکا سا دھواں منہ اور ناک سے نکلا اور آس پاس پھیل گیا۔ ماحول میں ایک میٹھی مگر نتنوں کو جلا دینے والی خوشبو تھی۔ مصر میں نارگلہ شیشہ پینا ایک عام سی بات تھی۔ جگہ جگہ شیشہ کلب یا کیفیز صبح شام کھلے ملیں گے۔ دبیر کی کونی کے عین نزدیک فون رکھا تھا۔ آس پاس ایسے اور بھی میز تھے جس میں سے ایک پر دبیر ادھورتے ہوئے پائپ پر پلاسٹک کا ماؤتھ پیس لگا رہا تھا۔ دھواں اندر لیتے دبیر نے فضا میں خارج کیا۔ یہ کھلا ماحول تھا۔ ہاں، اسے بغیر کسی منشیات کے سادہ شیشہ پر ہی کام چلانا تھا۔ بیچارہ، اتنے دور سے بھی وہ اس چوکور میز کو دیکھ سکتا تھا۔ دبیر ان سے چھپا تھا، وہ اس سے نہیں چھپ سکتے تھے۔ اس کی نظروں سے انجان تینوں ہی اپنی اپنی دنیا میں گم تھے۔ پائپ پر بے مقصد انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے عام دبیر انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ لاپرواہی سے فون اٹھا اور اسکرین ان لاک کی۔ پائپ لبوں میں رکھا ایک انجان نمبر کی چیٹ کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ دھواں اندر لیتے پائپ میز پر رکھا۔ پیسے اسی اکاؤنٹ پر بھیجنا۔ اٹھتے ہوئے آسمان کے رخ پر اندر لے جایا گیا۔ دھواں باہر نکالا۔ جیبوں میں ہاتھ اڑساتے جھکی کمر والا آدمی دور جانے لگا۔ میٹھی خوشبو اس کے بھی وجود کا حصہ بن گئی۔ اس کی ہڈی کا سرا آنکھوں تک آیا ہوا تھا، اتنا کہ اگر تم اسے نگاہیں اٹھانے پر مجبور کرتے تو بھویں پوشیدہ ملتی اور تاثرات فطرت کے مطابق ناپید دکھتے۔ باب محافظ۔ شام 6:22۔ لہروں پر سفر کرتا جہاز دوبارہ چلنے لگا۔ اگلا پڑاؤ ہرگادا۔ یہ منزل جہاز کی تھی۔ گلجان کی اگلی منزل کیا ہے، یہ فی الوقت اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ منزل ہی کیا، اس کے لیے تو سفر بھی بے مقصد ہو چکا تھا۔ پچھلے گزارے 3 ماہ فالتو کی مشقت تھی۔ ریگستان میں بغیر ذرائع کے باغ لگانے جتنی مشقت۔ جوش، عزم، انا سب فی الحال ایک سوالیہ نشان تھے۔ بستر پر چت لیٹی لڑکی کے نم بال سرہانے پر بکھرے تھے۔ ہاتھ میں فون گھماتے اس کی نظریں بظاہر تو چھت کو ہی تک رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور جتا تھا۔ تبھی فون پر ہلکی سی بپ بپ ہوئی۔ غیر دلچسپی سے آنے والا میسج اوپر سے ذرا سا پڑھا۔ وائس میسج تھا۔ ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائی۔ ایک لمحہ کو باقاعدہ یوں لگا جیسے پٹھے کھنچ گئے ہوں۔ لوگوں کو ٹائپ نہیں کرنا آتا کیا؟ بے دلی سے فون ان لاک کیا اور میسج پر پلے کا بٹن دبایا۔ اس کی مالک مکان کی بیٹی کی طرف سے تھا۔ اختي، آپ نے پچھلے ماہ سمیت اس ماہ کا رینٹ نہیں دیا۔ وہ چھوڑیے، بجلی، گیس، پانی کا بھی بل نہیں دیا۔ آپ یہاں ہے بھی نہیں۔ یہ میسج سن کر مجھے کال کیجیے گا، ورنہ مجبوراً آپ کا سامان ہمیں نکالنا۔ گل کے فون پر ہوئی ایک کلک نے بولتی لڑکی کی آواز بند کر دی۔ کاش یہ وہ المیرا کے ساتھ بھی کر سکتی۔ ایک کلک اور یہ اس جبسا ریکٹ کا منہ بند۔ نکال دے اس کا سامان۔ گل جان اب دنیا و مافیا سے نالا کچھ عرصہ اپنی خوش فہمیوں پر ماتم کناں رہے گی۔
الکثیر کے اس ریزورٹ سے وہ نکل تو آئی تھی مگر بہت کچھ پیچھے بھی رہ گیا تھا۔ جب المیرا اور فاتر بحث کرنے میں اپنی توانائی ضائع کر رہے تھے تبھی گل نے وہ ساری فائل بس ایک نام کی آس میں کھنگالی تھی، یاسمین جان۔ ایک بار نہیں 3 بار اس نے فہرست اوپر سے نیچے تک دیکھی۔ اس کی بہن کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا۔ اس کی بہن کبھی ماہ ملکہ آئی ہی نہیں، وہ پرائی آگ میں کودی تھی اور اب اپنا سارا وجود بھسم ہوتا محسوس ہوا۔ ذہن واپس حال میں لوٹا، سب بے مقصد تھا۔ المیرا باہر نکلی ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح وہ نہانے کے بہانے سے کمرے میں ہی رہی تھی، سفید ٹی شرٹ کے ساتھ کھلی نیلی جینز۔ گلجان کی انک ساتھ بستر پر لاوارث پڑی تھی، وقت دیکھنے کی نیت سے ہاتھ میں گھماتے فون کی اسکرین جلائی۔ 440 کا کرنٹ لگا اور وہ سیدھی ہوئی، یا کہا جائے اپنی جگہ پر اچھل کر بیٹھی۔ سنہرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، جو اس نے دیکھنا تھا اس کے لیے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں۔ کھلی آنکھوں اور گول ہوئے لبوں کی بنائی میں اس وقت کچھ خاصا فرق نہیں تھا۔ تمہاری بہن کے حوالے سے اہم بات ہے، گیلری آؤ فوراً، مسٹری مین۔ دبیر السزار کے نام سے سیو کردہ نمبر سے میسج سکرین پر جگمگ تھا۔ بے یقینی تھے کہ ابھی وہ یہاں یاسمین کا ہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی اور وہاں دبیر اسے مدد کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا؟ گل نے وقت دیکھا، 6:25۔ ابھی قتل ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، مگر یہ خیال اس کے لاشعور سے مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ جس اندھیری سرنگ میں وہ گم شدہ تھی، دبیر اسے اس وقت روشنی کا واحد ذریعہ لگا۔ دوسری بار سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میسج میں ایک اندیکھی سی طاقت تھی جس نے اس کے حواس بحال اور حسیات چوکنا کر دی۔ یوں لگتا تھا ایک ساتھ 4 گلاس کافی پی لیے ہوں۔ فوراً پاؤں میں پہنے جوتے کے تسمے باندھتے، فون کو پینٹ کی پچھلی جیب میں ڈالا، اینک اٹھائی اور کمرے سے باہر پیچھے دروازہ لاک کرنا وہ نہیں بھولی۔ کمرہ 220 کا ایک کی کارڈ اس کی پینٹ کی ساتھ والی جیب میں آدھا عرصہ تھا۔ تاج سے نکلتی کشتی کا کنارہ روشنی میں ذرا سا چمکا۔ باب ملکہ بس اپنے شوق پر بے لوث ہو کر لٹاتی ہے، نا پرواہ ہے اسے احسانات کی۔ شام 6:39، ہاتھ میں چیز برگر اور کلائی سے بندھا چھوٹا شاپنگ بیگ گھماتے المیرا تقریباً کلین پر اچھلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہیں سے دیکھ کر نہیں لگتا تھا یہ اس چھوٹی سی CID کا حصہ ہوگی۔ ازلی شوخی اور لاپرواہ انداز دور سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے رکتے اس نے نوب گھمایا، جب امید کے برخلاف اسے دروازہ بند ملا۔ دوبارہ سے نوب گھمایا، دروازہ جامد۔ پھر سے نکل گئی ہوگی وہ چھپکلی کہیں۔ نخوت سے آنکھیں گھمائی اور اپنی پیلی فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سنہرا کارڈ گول مٹول ہاتھوں میں آیا۔ کھلتے دروازے کے چڑ کی آواز کے بعد اس کے سینڈلز کی ٹھک ٹھک کی آواز کمرے میں گونجی۔ المیرا چلتی جاتی، خاموشی چپتی جاتی، چیز برگر کا آخری نوالہ لیتے شاپنگ بیگ اپنے شکن آلود بستر پر انڈیل دیا۔ ایک نارنجی لپ آئل اور 2 لپ پینسلز۔ مسکراتے ہوئے اپنی الماری تک گئی، کونے میں رکھا ایک سیاہ موٹا بیگ کھولتے زمین پر پھیلایا۔ اس بیگ کو دیکھتے المیرا کو جاننے والا ہر انسان کچھ دیر کے لیے دنگ ضرور ہوگا۔ سلیقہ سیر خانے میں ہر چیز موجود تھی، ایک جگہ لپ سٹکس، ایک جگہ لپ پینسلز، کہیں لپ آئل، کہیں میٹ، کہیں گلوس۔ پیار اور شفقت، ایسے جیسے سگی اولادوں سے اس نے نئی خریدی اشیاء پاکٹس میں سجائی۔ جیب میں رکھا فون اچانک تھر تھرایا۔ اسکرین ان لاک کرتے وہ وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ نیلی روشنی کے چہرے پر جگمگاتے ہی وہاں چھائی خوشی اور محبت سوچ اور سوال میں بدل گئی۔ روشن پیشانی کے کناروں میں شکنیں نمودار ہوئی۔ گیلری آؤ، تمہارے لیے وہ تاج رکھا ہے۔ پیریسوسو کی طرف سے آیا ٹائپ شدہ میسج۔ المیرا کو پہلا خیال ہی یہ نہیں آیا۔ اسے کیسے معلوم؟ المیرا کو پہلا خیال آیا، کیا کسی اور کو تو نہیں معلوم؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ اس پر ہنسے یا تنقید کریں گے، مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو وہ بھی اس تاج کو پانا چاہیں گے۔ المیرا نے صرف لوٹنا سیکھا تھا، بانٹنا قدرت نے شاید اسے سکھانا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 6:42۔ جب اس کی خواہش مکمل ہو رہی تھی تو کیا دوسری بار سوچنے کا جواز بنتا تھا؟ اپنی لپ سٹکس کو واپس وہیں رکھتے فون جیب میں ڈالا، فراک کی سلوٹیں درست کی اور کمرے سے باہر المیرا جاتی گئی، خاموشی پھیلتی گئی۔ اپنے پیچھے وہ دروازہ کھلا چھوڑنا نہیں بھولی۔ کمرہ 220 کی ایک چابی اس کے ہاتھ میں دبکی کمرے سے دور ہو رہی تھی۔ باب خادم، شام 6:40۔
4 قدم چل کر آگے جاتا، پھر وہی 4 قدم چل کر دوبارہ پیچھے آتا۔ آف وائٹ دیواریں بھی اس بے صبر آدمی کو آگے پیچھے ٹہلتا دیکھ رہی تھی۔ فاتر اسلام پکا اس کمرے میں چہل قدمی کرنے آتا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بناتے غصہ سے ہتھیلی پر ماری۔ ارتعاش اور بے چینی تھی کہ کم ہونا تو دور، جتنا سوچتا اتنی بڑھتی۔ بس ایک ہی نام تھا جو ذہن میں گردش کیے چلا جا رہا تھا، سپنا گورو، سپنا گورو، سپنا گورو۔ کیسے؟ اور یہاں آ کر اس کی بس ہو جاتی۔ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سیاہ رنگی گول گلے میں سجی گردن جھک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہنسے کہ روئے، کیا ایک عورت دھوکے باز نکلی، غصہ کرے کہ روئے، ایک ہی تھی، وہ بھی مکار نکلی، یا پھر جا کر اس مصنفہ سے سوال کرے کہ کہو کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یا داد دے واہ کیا سچ کہا ہے اور کیا جھوٹ۔ فاتر اسلام بھروسہ نہیں کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا اندھا گونگا بہرا سب بن جاتا تھا۔ سپنا ابھی اس کی اعتماد کی پہلی سیڑھی پر چڑھی تھی اور وہیں پر ہی کھڑے فاتر کو درمیان میں بنتی فاصلے کی پہلی بنیاد دکھنے لگی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ اسے بس سوال چاہیے تھے۔ اسی نیت سے سوچا سپنا کو کال کرے اور سائیڈ میز پر رکھا فون اٹھایا۔ ہلکی سی نوٹیفیکیشن کی بپ نے اس کی توجہ بھٹکائی۔ فاتر کی بھویں الجھ کر تقریباً ساتھ جڑ گئی۔ میرے پاس اس مصنفہ کے حوالے سے خبر ہے، گیلری آئیں ابھی۔ مگر جب اس نے میسج پڑھا وہ یوں جدا ہوئی جیسے سیمنٹ سے ایک ہی جگہ پر جمی ہو۔ دبیر کا میسج، پہلے جہاں بے چینی تھی اب وہاں حیران کن سوالات تھے۔ کیا یہ خدا کی جانب سے اشارہ تھا؟ فاتر دبیر پر اعتماد کرتا تھا، اندھا بہرا گونگا ہر طرح کا۔ گھڑی پر وقت دیکھا، 6:44۔ دوسری بار سوچنے کی ضرورت نہیں، اسے بھی نکلنا چاہیے کیونکہ 7 تک گیلری بند ہو جاتی ہے۔ فون ہاتھ میں پکڑتے کمرے کی بتیاں بجھائی۔ وہ سپنا کا راز جان کر ہی آرام سے بیٹھے گا۔ دروازہ اپنے پیچھے احتیاط سے بند کیا اور چابی ہاتھ میں دباتے وہ راہداری میں چلتا گیا۔ کمرہ 217 کے دروازے پر لگے ہند سے یکدم بجھے۔ سنہری گول پلیٹ پر کندھے 3 لفظ غیر واضح انمٹ سے ہو گئے۔ گیلری بالکل ایک کونے میں بنی تھی۔ گول راہداری میں واحد ایک وہی کمرہ تھا، بھوری خوابناک روشنیوں تلے اس کا اندھیر راستہ مسافروں کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ فاتر اسلام کے بوٹ داخلی دروازے کے سامنے رکے۔ وہاں کوئی گارڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ حیران کن جیبوں میں ہاتھ ڈالے راہداری کی روشنیاں اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لیتے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ فاتر اسلام عنبر نگاہوں کا رخ یکدم گہرا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے مڑا اسی کی طرف جس نے اسے پکارا تھا۔ حیرت زدہ شک و شبہ اور کہیں غصہ بھی، وہ تو عادتاً تھا۔ المیرا عنایت محسن کے بازو سینے پر بندھے تھے اور نگاہیں اوپر نیچے جا رہی تھی۔ فاتر کے دل کی دھڑکن جو انجانے کے خوف سے بے ترتیب تھی اور المیرا کو دیکھتے ہی نفرت سے ولولہ انگیز ہو گئی۔ اپنے بلندوں با آواز قدموں پر چلتے وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دروازے تک جانے کے راستے میں اب وہ حائل تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبز بری آنکھوں کے کنارے شک کی لکیریں بنی۔ کیا اس کو بھی تاج کا علم ہے؟ پکا چوری کرنے آیا ہوگا کھڑوس، شکل سے ہی چور لگتا ہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ گردن جھٹکتے ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھنے لگا۔ کیا یہ بھی یہاں سپنا کی تلاش میں آئی ہے؟ اس فتنہ کو کیا لگے اس سے؟ وہ دونوں اپنے اپنے خدشات کے بنائے نظریہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے قابل نفرت اور غلط فہمیوں کا شکار۔ بھوری ٹائلز نما فرش کے اطراف مصنوعی بتیاں لگی تھی۔ 2 پاؤں ان بتیوں کے قریب سے گزرے تو قدموں تلے روشنی ٹکرائے۔ گل گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ روشنی اتنی تھی کہ بس شیشے میں سجا سامان واضح ہو۔ شیشہ میں سجے قدیم عروسی لباس کے قریب سے گزرتے 2 لوگوں کا عکس بنا، محتاط سی گل جان اور آگے چلتا خاموش سا دبیر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آگے چلتا آدمی آہستہ سے رکا۔ دبیر نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ سیاہ ہوڈی کی پیٹھ پر بنا اسپائڈر مین کے وینم کی شکل اس کی ٹوپی تک جا رہی تھی۔ ہوڈی نے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا تھا۔ بغیر کٹ والی آنکھ سے وہ گل کو عجیب ہی مخمصہ میں ڈال گیا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے بروہا؟ روشن ہار کے سامنے کھڑی گل کا نیم رخ سنہرا اور باقی کا آدھا در سرمئی تھا۔ دبیر مکمل اندھیرے میں تھا، سوائے اس ایک آنکھ کے جس کی نظریں گل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ وہ اتنا شانت، اتنا آرام دہ تھا جیسے یہ اندھیرے بنے ہی اس کے لیے ہوں۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی ہی دبیر کے لیے جواب تھی۔ لمبے ڈگ بڑھتا وہ مرد آخری دروازے سے 4 قدم ہی اندر ہوا تھا جب المیرا فوراً سے اس کے راستے میں آئی۔ فاتر نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اندر کیوں جا رہے ہو؟ چوری کرنی ہے؟
وہ تاج میرا ہے۔ کائیں کائیں اس کے اندر چلتی ہلچل اس کے انداز سے بالکل واضح نہیں تھی۔ کمال اداکارہ تھی وہ۔ میرے ماں باپ نے میرا نام المیرا عنایت موسی نہیں رکھا۔ ہلکا سا جھکتے اس نے جیسے اس کی اوقات جتائی ہو۔ المیرا کو کیا فرق پڑنا تھا؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ ایک طرف ہوا جب المیرا بھی اسی طرف ہو لی۔ میرے راستے میں تم آئے تھے فاتر اسلام۔ شعلہ باز نگاہیں ان کلفت زدہ نگاہوں سے ملی۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی۔ فاتر اسلام کے چہرے پر شرمندگی اور خوف چھانے لگا۔ اس کو یوں گھبراتا دیکھتے المیرا کے اندر تک سکون اتر جاتا تھا۔ دبیر کے پیچھے چلتے یہ دوسری مرتبہ تھا کہ اس نے اپنا راستہ بدلا، مگر اس مرتبہ وہ ایک کوریڈور نہیں بلکہ ایک وسیع و عریض بغیر در کے دروازہ کے سامنے رکا۔ دبیر نے اسے پار کرتے ساتھ دائیں جانب لگا ایک بیریم لیور کھینچا۔ یہ کیا ہے دبیر؟ کمرے میں لگی بتیاں اوپر سے نیچے ایک ایک کرتی چلتی گئی۔ بے تحاشا روشنی کا یہ اچانک طوفان جیسے ہی اس کی آنکھوں سے ٹکرایا، اس نے چہرہ کونی سے ڈھک لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے اور وہ یہاں کیوں ہے۔ آہستہ سے کونی ہٹاتے اس نے آنکھوں کو روشنی کا عادی کیا۔ کچھ لمحات کے لیے ارسو سفید ننھے کمکمے ہی دکھائی دیے۔ ایک تفصیلی جائزہ بائیں سے دائیں جانب لیتے گردن گھمائی۔ جب وہ سٹپٹاتے ہوئے کمرہ کے درمیان میں ہی ٹھہر گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں کمرے میں موجود سب سے روشن شے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی کمرہ تھا، وہی جہاں تاج ہے، وہی جس کی چمک اپنی ملکہ کو پکار رہی ہے۔ گل کے چشمہ پر تاج میں لگے چمکتے ہیرو کا جھلملاتا منظر بنا۔ کندھے ڈھلک گئے، ہونٹ وا تھے، سانس حلق میں جامد تھا۔ فاتر اسلام کے گلے میں واضح گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تمہارا اگر ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ لہجہ کو جتنا بھی مضبوط بنا لے رہے گا وہ ایک ناکام اداکاری۔ سینے پر بازو باندھے المیرا نے اس کے گرد ایک چکر کاٹا۔ بے خوف فاتر اسلام، خوف زدہ نہایت اچھا لگتا ہے۔ واٹ ایور۔ آنکھیں گھماتے اس نے قدم تیز کر دیے۔ اس عورت کے ساتھ کھڑے رہنا مطلب وقت برباد۔ رکو۔ دور کوریڈور میں منظر بدلا۔ اندھیرے میں ایک چمکتی روشنی جیسے باری باری بتیاں روشن کی ہوں۔ وہاں آنے والے دونوں افراد کا بھلے سے انداز مختلف مگر سوچ کسی حد تک یکجا تھی۔ دبیر تو مختلف انسان مگر ایک ہی انداز، بغیر آگے کچھ عرض کیے دونوں روشنی کی جانب بھاگے۔ یہ بات بالکل فراموش کرتے کہ وہ ایک ساتھ ایک ہی رخ پر کیوں جا رہے ہیں۔ لو بتاؤ مجھے۔ میری بہن کا تاج پر سے نظر ہٹی تو وہ 2 قدم آگے آئی، سست لاپرواہ قدم۔ کمرے کا ماحول ٹھنڈا تھا۔ کیا یہاں کہیں اے سی لگے تھے؟ گل کے برعکس دبیر کے قدم بہت محتاط تھے تب تک جب تک گل نے اس کے لڑکھڑاتے قدموں پر غور نہیں کیا۔ اینک کے اوپر سنہری بھویں الجھ کر فریم کے پیچھے غائب ہوئی۔ تم نشے میں ہو؟ پلر کے عین سامنے رکتے چہرہ گل کی طرف موڑا۔ سفید سنہری لڑکی اور سیاہ سرمئی آدمی طویل فاصلے پر آمنے سامنے تھے۔ کمرے میں موجود روشنی کے باوجود بھی دبیر کی نگاہیں روکھی سوکھی میت زدہ تھی۔ خالی آنکھوں کے کنارے سرخ ڈوریاں تھیں۔ ان کی وجوہات لاتعداد تھی۔ گل نے عکس صرف ایک کی۔ تمہیں بھروسہ ہے مجھ پر بروہا؟ کھردرا لہجہ جیسے آواز بیٹھی ہو۔ وجہ کیا تھی؟ دوبارہ لاتعداد؟ شاید وہ رویا ہو، شاید وہ نشے میں ہو، شاید نیند میں، کون جانے۔ دور کھڑی گل صرف ایک بات جانتی تھی کہ یہ انسان اس وقت وہ نہیں تھا جو عموماً ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت کمرے میں خوف۔ ہاں یہ ان کے درمیان تیسرا ساتھی تھا۔ اس کی وجہ دبیر کا بے جان انداز تھا یا شاید گل کی بے انتہا اور بے حساب سوچ۔ میری بہن کے حوالے سے ثبوت کہاں ہے دبیر السزار؟ بائیں قدم زمین سے قدرے پیچھے کی طرف اٹھا۔ ہاتھ سوچے سمجھے پینٹ کی پچھلی جیب میں موجود کارڈ کو ٹٹولنے لگا۔ اس کے پاس سب سے نوکیلی شے فی الحال یہی تھی۔ سیاہ ہڈی والا آدمی اپنی جگہ جامد تھا، جیسے اس تاج کا نگہبان ہو، اس تاج کا محافظ۔ گل نے ایک مکمل قدم پیچھے کی طرف اٹھایا، تبھی کچھ بدلا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پرشکن ماتھا پرسکون ہوا، بہویں نمایاں ہوئی، قدموں کی آواز تیز، بفرے قریب، گھبرا کر مڑی، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ سامنے سے آتے فاتر اور المیرا نہیں جانتے تھے اس کمرے میں ان کا منتظر کون ہے۔ گل تم؟ 2 آوازیں، ایک سا لہجہ۔ گلجان کی نظریں ایک سے ہوتے دوسرے پر جا رہی تھی۔ دبیر یوں ہی خاموش تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاتر اس کے قریب آیا جبکہ المیرا دبیر کو دیکھتے اس تک دوڑی، بازو سے پکڑتے اپنے دوست کو ایک طرف کو کیا۔ دبیر کی آنکھوں کا سرخ پن ہر گزرتے لمحے گہرا ہو رہا تھا، بدن میں گردش کرتا خون نگاہوں میں اتر آیا۔ تم یہ تاج دلوا سکتے ہو مجھے؟ تمہیں معلوم ہے؟ کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کے تاثرات میں گھلی ہرس بھانپنا بچوں کا کھیل تھا۔
وہ اپنے تمام تر چہرے اتارے دبیر کے سامنے اپنے اصل میں کھڑی تھی، یا شاید یہ بھی ایک ملمہ تھا۔ مجھے یہاں دبیر نے بلایا۔ دوسری طرف گل نے فاتر کی بات کا جواب دیا۔ دبیر نے المیرا کے ہر نقش کو باری باری دیکھا۔ کون جانے وہ اس عورت کے چہرے میں کیا کھوج رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے بمبل بھی؟ المیرا کی اوپر نیچے ہوتی بہویں، تھر تھراتے لب، آنکھوں میں آتی بے یقینی کے فوراً بعد امید کے دیے دبیر کا جواب نہیں تھے۔ دبیر، یہ کیا تماشا ہے؟ فاتر جارحانہ انداز میں اپنا سابقہ اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھا۔ گل اس سے قدم ملا رہی تھی، البتہ اس کا انداز بس الجھا تھا۔ کمرے کے ماحول کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا افراتفری۔ دبیر کے کندھوں کو جھٹکے سے آزاد کرتے وہ اب ادھر ادھر دیکھنے شروع ہو گئی۔ وہ المیرا ہے، اپنا محل خود بنائے گی۔ اسی وقت اس کی نظر دور رکھے ایک باہری میز پر گئی۔ سوچ سے چباتے لب آزاد ہوئے۔ تم نے مجھے سپنا کا بتانا تھا۔ پستہ قد والے مرد کی بھوری نگاہوں میں نمی بھی تھی۔ اس نے فاتر کے چہرے کا بھی یوں ہی دورہ کیا۔ وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، یا شاید وہ چاہ رہا تھا کوئی اس کی آنکھیں پڑھ لے، خون میں گھلتی نمی دیکھ کر سمجھ جائے دبیر کیا ہے، مگر پھر چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے سیدی صاحب؟ خالی خشک لہجہ پر فاتر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وقت تھا اس سب کا۔ پس منظر میں بھاری شے کو دکھا دینے کی آواز آئی۔ المیرا نے مشکل سے ہی مگر میز کو دھکیل کر جگہ سے ہلا ہی دیا تھا۔ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو یہاں آتے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے دو لوگوں کو گھور رہا تھا، نچلا لب دبا ہوا تھا اور گالیں دہکتی لال۔ میری بہن کا بتاؤ، کیا وہ یہاں نہیں تھی؟ کیا وہ یہاں تھی؟ وہ کہاں ہے دبیر؟ التجائیہ لہجہ جو آخر میں انتظار کی شدت سے رو دینے والا ہو گیا۔ فاتر غصہ سے اس کی طرف مڑا۔ کیا بہن بہن کی رٹ لگائی ہے؟ اس وقت قاتل کا جاننا ضروری ہے، تمہاری بہن نہیں۔ میز آخر کار پلر سے 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ سفید ستون کے اوپر رکھی گدی پر سجا تاج ستون کے گرد کینچی لال باؤنڈری کو پار کرتے قدم اب پلر کے سامنے رکے تھے۔ وہ قتل؟ دونوں یکدم آگے آئے۔ المیرا اب اس میز پر کھڑی ہو چکی تھی۔ جو کل ہوا۔ فاتر گل کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ المیرا پاؤں کی انگلیوں پر بامشکل کھڑی تاج تک ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ انگلیاں اس چمک سے بالکل 2 انچ کے فاصلہ پر تھی۔ میں سفید دیواریں یکدم لال ہونے لگی۔ کانوں کو چنگھاڑتی اور دل کو چیر دینے والی اونچی آواز۔ فاتر اور گل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ المیرا کی جان میں جان آئی۔ سرشاری سکون مسرت رگوں پے میں پھیل گئی۔ بالآخر وہ تاج اس کے پاس تھا، اس کی مٹھی میں، چہرے کے سامنے کیے۔ مسکراہٹ اتنی بڑی تھی کہ ہونٹ گال کے کناروں تک پھیل گئے۔ دبیر کے حواس معطل ہوئے۔ اسے یکدم اپنے قدموں تلے سے لال روشنی نکلتی نظر آئی۔ فوراً چہرہ جھکا کر نیچے دیکھا۔ ستون کے گرد بنی لال باؤنڈری جل بجھ رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ الارم کے شور کے بیچ فاتر کو باقاعدہ چیخنا پڑا، مگر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، ساتھ کھڑی گل بھی نہیں۔ ترک لڑکی نے جھٹکے سے فاتر کی کونی کھینچ کر ان دونوں کے قدموں تلے اشارہ کیا۔ بیک وقت 2 آنکھیں خوف سے واہ ہوئی۔ ان دونوں کا ایک ایک پاؤں جلتی بجھتی روشنی کے بالکل اوپر تھا۔ دبیر نے گردن اتنی تیزی سے پیچھے پھیر کر دیکھا کہ باقاعدہ چٹکنے کی آواز آئی۔ تاج گدی سے غائب، المیرا کے بالوں سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ دبیر کی آنکھوں میں تمہیں پہلی مرتبہ کوئی جذبہ نظر آئے گا؟ المیرا نہیں، خوف زدہ آواز میں چیختے وہ میز کی طرف لپکا۔ گل اور فاتح نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے پاؤں کو میز پر کھڑی لڑکی نے مسکراتے ہوئے تاج بالوں پر رکھا۔ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ فاتح گل نے اپنے قدم پیچھے اٹھائے۔ دبیر المیرا کو میز سے دھکا دینے کی خاطر آگے آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب ایک چمکدار دھماکے سے کم نہ تھا، یوں جیسے ان کے بدن کا ہر ذرہ کسی اندیکھے مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو۔ وہ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، ارد گرد ایک لاتعداد سی خلا تھی جہاں نہ آواز تھی نہ روشنی۔ ان کے جسم ان کے نہیں تھے، کوئی وزن، کوئی بوجھ، کوئی مادہ نہیں۔ اوہ مائی گاڈ! تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول اب تک؟ اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں، اتنا زیادہ سسپینس ہے۔ اب تو میں 3-4 دن بعد آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں گی۔ اب ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، جسٹ کڈنگ، کل ہی دے دوں گی یار۔ مجھے خود بھی پڑھنے کا بڑا ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ جو سمجھ آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ کچھ ہو گیا ہے،
مطلب کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو وہ بڑی مسٹری مین والی بات کہ وہ اس کے بلڈ لگا ہوا تھا. نہیں پہلے وہ والی بات کہ نہیں، وہ پہلے ہی میرا خیال ہو چکا تھا کہ وہ پہلے اگلی والی ایپیسوڈ میں ہو چکا تھا. ابھی جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کے کف پر بلڈ لگا ہوا تھا، اس کو دکھا. تو وہ تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر وہ سرچ کرتی ہے، لیپ ٹاپ میں دیکھتی ہے، وہ اپنی بہن کا نام سرچ کرتی ہے، اس کو نہیں ملتا. یار وہ اس کے اتنے، مجھے لگتا ہے اس کا باپ کا بھی کہیں نہ کہیں سین نکل ہی آئے گا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سینیریو ہونا ہی ہے. اس کا باپ بھی شاید، یار 18واں سفر ہے اس کا، تو اب تک کسی نہ کسی شپ، بے شک وہ 5 سال پہلے غائب ہوا ہے. دیکھو وہ غائب ہوا ہے، وہ مرا نہیں ہے، کہیں بھی مینشن نہیں کہ وہ مر گیا ہے. وہاں ہر جگہ پر یہی مینشن ہے کہ وہ غائب ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک مسٹری ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی بہن کی، تو وہ بھی ایک مسٹری ہے. اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، کدھر گئی. اور پھر سب سے بڑی بات، دبیر کے پاس پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اب میرا خیال ہے یہ وقت میں انہوں نے سفر کر لیا یا پیرالل یونیورس میں چلے گئے. جو پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ٹائم ٹریول بیسڈ ہے، تو اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو آپ لوگوں کو اور مجھے اگلی ایپیسوڈ کا بہت شدت سے انتظار ہے کہ کیا ہوگا اگلی ایپیسوڈ میں. اور بس وہی ایز یوزول جیسی المیرا ہے، اس نے بیچارے احسان کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی ڈیٹ کو خراب کر دیا. اور پھر یہ مصنفہ کا پتہ نہیں کیا کردار ہے، اور وہ ہر دفعہ آتی ہے، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی لاجک تو ہوگی جو وہ ہر دفعہ دکھتی ہے اور اس طرح کا سین ہوتا ہے. باقی فاتر پتہ نہیں یار، کچھ ورڈ ایسے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتے تو ان کو کیسے پرناؤنس کروں. اور کچھ ایڈیٹر کی اتنی غلطیاں تھیں نا، مطلب ایڈیٹنگ کی اتنی مسٹیکس ہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ جب ایک پبلش بک ہوتی ہے تو اس کو کسی اچھے پبلشر سے کرواؤ یار. ہم جیسے لوگوں کو پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ہمیں پورے ایک روانگی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو آگے سے ورڈ مسنگ ہو یا کچھ اس طرح کا سینیریو ہو کہ بہت زیادہ ورڈنگ مشکل ہو تو پڑھی ہی نہیں جاتی. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ڈنڈے نہیں لگائے جاتے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم جتنے بھی اردو ہماری اچھی ہو، بٹ ہم آگے گیس نہیں کر پاتے کہ اگلا ورڈ کیا ہوگا. پھر میں تو روانگی میں کوشش کرتی ہوں فلو میں بول دوں کچھ اس سے ملتا جلتا ورڈ، تاکہ آپ لوگوں کا وہ فلو خراب نہ ہو. پھر بھی میں اتنا اٹک جاتی ہوں اور مجھے خود مزہ نہیں آتا آنیسٹلی اسپیکنگ. اور نمرا کے ناولز کا یہ ہوتا ہے کہ نمرا کے ناولز بہت اچھے، مطلب ان کی پبلشر اچھی ہیں، جو بھی پبلش کرواتے ہیں وہ سارے اچھے ہیں. مجھے ان کی اچھے لگتے ہیں ناول، ان میں مسٹیکس بہت کم ہوتی ہیں. تو اب جو نیو رائٹرز آ رہی ہیں ان کو بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ اپنی جو بکس ہیں ان کو تھوڑا اچھے سے پبلش کروائیں، اچھی جگہ سے پبلش کروائیں، تاکہ یہ تھوڑا اچھی دکھنے کے قابل کوئی دکھے. اور باقی یہ کہ بہت اچھا لگا مجھے یہ ناول ابھی تک تو. اور بہت سسپینس ہے اس میں، ابھی بھی سسپینس ہے. دیکھو مسٹری تو ہے، اگر ہم لوگ کہیں کہ یہ ناول تو بس ٹائم ٹریول بیسڈ ہے، نہیں، اس میں سسپینس بھی ہے، اس میں بہت زیادہ مطلب دوستی بھی دکھ رہی ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ زیبا اس کی دوست ہے تو وہ اس کے ساتھ اتنا برا کرے، لیکن اب اس کی دوست نا اس کی مطلب تھوڑی لیول کیا، اس کو وہ پسند نہیں کرتی، وہ اس کو نہیں کرتی، بس دونوں ایک دوسرے کی مجبوری میں گزرے ہیں. اب دیکھو اگر ہم لوگ بات کریں جب ایڈم اور ان سب کا ہوا تھا، وہ تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی سیکوینس نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور اب ان کا بھی ایسے سین ہے کہ ان کا کوئی سیکوینس نہیں ہے. تو اچھا تب لگے گا جب یہ ڈفرینٹ سچویشن میں آئیں گے، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے، جب ان کی آپس میں بہت اچھی فرینڈشپ ہو جائے گی تو تب مزہ آئے گا. نہیں مطلب دیکھو نا، اب کیا سینیریو ہوا تھا ادھر حال ہی میں یہی ہوا تھا نا کہ وہ چابی، وہ سکے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ چابی کو کرتے ہیں. تو چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ ایڈم کے پاس. اور یہ بات وہ کس کو بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے فاتح کو، ٹھیک ہے. وہ سارے کیا ہوتے ہیں کہ وہ تجسس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تجسس ان کو ہوتا ہے کہ کیا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سیم ایز اٹ از ہے. ادھر سچویشن، ادھر سارا سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے، ادھر اور سین ہے. لیکن ادھر دیکھو، ادھر جو کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے، نہیں مطلب ادھر والے سین میں نا مطلب تھوڑا سا ہے کہ لال ہو جاتے، یہ وہ تھوڑا سا ادھر والے سینیریو تھوڑے سے جھول والے دکھ رہے ہیں.
ابھی اتنا وہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھے لیول پر جا کر چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. لیکن نمرا تو آف کورس نمرا، ان کے تو کوئی ایسا کوئی جھول شول کچھ بھی نہیں، اتنا اچھا وہ ہوتا ہے نا ان کا سین. تو خیر وہ جیسے وہ جاتے ہیں وہ سارے تجسس میں جاتے ہیں. پھر وہ جب جاتے ہیں تو وہ ایک جنگل کا سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس جنگل میں ان کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے لیے فیل کرتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا احساس کرتے، اس کے لیے ایڈم کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے. وہ مایوس ہو جاتا ہے. پھر ایڈم فاتح ان کا رہبر ہوتا ہے. پھر وہ دونوں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے اور ان کے مطلب اس طرح سے کرتا رہتا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ان کا سفر دیکھو. اب میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ریویو دے رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو تو آپ لوگ چاہتے ہوں گے کہ میں ایک اچھے سے بتاؤں، اور میں نے کوئی ڈفرینٹ پڑھے ہیں تو میں ان کے ساتھ کمپیریزن کروں. میں کمپیریزن اس وے میں نہیں کر رہی کہ یہ اس جیسا بالکل سیم ہے، ایز اٹ از ہے، نہیں. اس کا بالکل الگ سین ہے، اس کا الگ سین ہے. میں سچویشن کی بات کر رہی ہوں. سچویشن سیم ہے. یہ لوگ بھی تجسس میں آئے ہیں، ان کو بلایا گیا، ٹھیک ہے. اس دبیر نے سب کو بلایا. ساری بات دبیر جانتا ہے. دبیر کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور وہ اس نے فاتر کو بھی بلایا، اس نے گل کو بھی بلایا، اس نے المیرا کو بھی بلایا. ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارے تجسس میں آئے ہیں. المیرا اپنی وہ ہرس لالچ میں آئی ہے، گل اپنے لالچ میں آئی ہے اپنی بہن کے بارے میں جاننے کے لیے. اور فاتر کا ویسے اتنی وہ بات نہیں تھی، لیکن آف کورس وہ تھوڑا تجسس میں آ گیا جاننے میں. کیونکہ یار اگر کوئی پرسن ہے بھی تو میرا نہیں خیال کہ فاتر کو اس لڑکی کے لیے کچھ فیل کرنا چاہیے یا اس میں آنی چاہیے، جتنا وہ لڑکیوں سے خار کھاتا ہے. لیکن کیا پتہ اس نے بیچارے نے کہیں تو سیٹ بھی ہونا ہے نا، تو شاید اس کی وہ سچویشن ہو. باقی آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے مجھے آج کی ایپیسوڈ کا. یار تھوڑے ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو، ٹھیک ہے. اور ابھی مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی اور ابھی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کی ہونی ہے، تو ابھی جاؤ اور جا کر سبسکرائب کرو چینل کو اگر ابھی تک نہیں کیا. ساتھ میں میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرو اور میرے واٹس ایپ جو چینل ہے نا اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے. واٹس ایپ چینل کا آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا اباؤٹ میں. کس کے اباؤٹ میں؟ ناولز فار ایور کے اباؤٹ میں، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں مل رہا تو میرے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پر آئیے، مجھے ڈی ایم کریں اور میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی. ایسا نہیں ہے ڈی ایم مجھے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، ویسے میں بہت اچھی اس معاملے میں، جتنے لوگ بھی کرتے ہیں میں ان کو رپلائی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو لنک چاہیے تو وہاں پر میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.